وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ رحمان نے قرآن مجید سکھایا ہے، تعلیم دی ہے۔ اسی رحمان نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی رحمان نے انسان کو بات کرنا، بیان کرنا، اپنا معافی ضمیر دوسرے کے سامنے اظہار کرنا، اس کی تعلیم دی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، ستارے بھی اور پودے بھی، بے تنے کے پودے، بیلیں، بیل بوٹے، یہ سب اور درخت یہ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان کو اس نے اونچا کیا ہے اور اس نے میزان کو وضع کیا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ وزن میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور میزان کو کم نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے اس نے بچھا دیا ہے۔ فیہا فاکہۃ، اس کے اندر پھل بھی ہیں، والنخل، کھجوریں بھی ہیں، ذات الاکمام، اور ایسے پھل ہیں جو غلاف والے ہیں کہ ان کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، پھل اندر ہے، اس کے باہر غلاف، پردہ اس کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ والحب ذو العصف، اور دانے ہیں جو سٹے کے اندر ہیں، توڑی کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ والریحان، اور خوشبودار پھول بھی اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کر سکو گے۔ الحمدللہ سورہ الرحمن کا آغاز ہوا۔ اللہ کا حمد ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی یہاں تک پہنچ جانے کی۔ یہ سورہ الرحمن ہے۔ اس سلسلہ میں ڈھیر ساری باتیں اس کے شان نزول کے بارے میں بھی کہی گئی ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں بھی ڈھیر ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ قصہ مختصر ہے کہ ایک روایت اس سلسلہ میں آئی ہے، اگرچہ وہ کچھ اپنے اندر ضعف رکھتی ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید کی مجموعی فضیلت کے ساتھ ساتھ
اس سورہ مبارکہ کو الگ سے فضیلت بیان کرنے کا موقع ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہر چیز کا ایک دلہا ہوتا ہے یا دلہن ہوتی ہے، قرآن مجید کی دلہن یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات جو انسان پر کیے گئے ہیں ان میں سے ڈھیر ساری چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر سمجھانے کا انداز بڑا نرالا ہے۔ ہر موقع پر ایک ایک جملہ بول کے بھی اور ایک ایک آیت مکمل ہونے کے بعد بھی بار بار یہ جملہ تقریباً 31 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ جملہ ذکر کیا گیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو۔ ہر نعمت پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اور ہر احسان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی ممنون احسان ہے بندہ۔ آپ یہ چیزیں بھی حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو دی جا رہی ہیں، یہ بھی دی جا رہی ہیں، کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ کس کس چیز کا تم انکار کر کے اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے؟ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہر نعمت کے حاصل ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض۔ ایک دفعہ ایک جملہ الحمدللہ کا کہہ لیا جائے تو آسمان اور زمین کے اندر جتنی یہ فضا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے بندے کے لیے بھر جاتی ہے، اور اللہ اکبر میزان کو بھر دیتا ہے۔ تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی نیکیوں کے ساتھ اس ترازو کا وہ پلڑا جس کے ساتھ نیکیاں تولی جائیں گی، وہ جتنا بھی باٹ پیچھے رکھا ہوا ہوگا وہ میزان کے اندر وہ پلڑا بھر جائے گا، نیکیاں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ کلمات اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ یا اللہ میں تیری تعریف کس طرح کروں؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ تو میری تعریف لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عرض کیا یا اللہ یہ تو تیری تعریف ہے، اس میں مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جملہ اس کے ساتھ ہو جائے تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی دلہن ہے، یعنی قرآن مجید کے لیے دلہن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح گھر بسانے کے لیے دلہا اور دلہن دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف اور اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے یا اپنے گھر کو آباد رکھنے کے لیے یہ جملہ، یہ سورہ مبارکہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر نعمت پر اس کا ڈھیر و شکریہ ادا کرتا رہے، تاکہ اس کی عبادت کی طرف بندے کا رجحان بڑھتا رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جڑا رہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا الرحمن، یہ ایک بنیادی طور پر ایک جملہ ہے، اور اس کو ہم عربی لغت گرامر کے اعتبار سے مبتدا کہہ سکتے ہیں، یا اس کو خبر بھی کہا جا سکتا ہے کہ الرحمن یہ ایک جملہ بطور خبر کے ذکر کیا گیا ہے کہ الرحمن اللہ رحمان ہے۔ اس لفظ کو، اس جملے کو یا اس نام کو اس لیے منتخب کیا گیا، واللہ عالم بحقیقت الحال،
کہ لوگ اس چیز کا انکار کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اس نے قرآن مجید خود گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے قرآن مجید لے آئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا انکار کیا کہ نہیں، الرحمن سب سے پہلے یہ بات سمجھے. جب یہ قرآن مجید اتر رہا تھا وہ لوگ رحمان سے ناواقف تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بن عمر جو مد مقابل بیٹھا صلح کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا جی یہ رحمان الرحیم ان دونوں کو کاٹ دو. فرمایا کیوں؟ کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے. آپ اس کی بجائے لکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے لکھ رہا ہوں جو کائنات کا مالک ہے. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے مٹا دو اس کو. اس جملے میں یہ دو چیزیں ختم کر دی گئیں اور بقیہ جملہ کہ بسم اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اتنا ہی کافی ہو گئی بات. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ رحمان یہ ساری کی ساری آگے جو نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں یہ رحمان کی طرف سے ہیں. یہ رحمان ہے بنیادی طور پر، اسی کا یہ سارا کارنامہ ہے، اسی رحمان کی یہ ساری کارکردگی ہے کہ دنیا کو اتنا بڑا لمبا چوڑا بنا دیا اور یہ نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رحمان ہونے کے ناطے عطا کی ہیں. اور ان نعمتوں میں سے انسان کو سب سے بڑی نعمت سے جو نوازا ہے وہ قرآن مجید ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کے ہر چیز کے ذمہ دار ہے اور ہر ضرورت انسان کی پوری کرنے والا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن، اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن مجید سکھایا. انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس کو دنیا میں رہنے کا طریقہ سلیقہ سمجھانا ضروری تھا کہ دنیا میں رہنے کے کیا ادب آداب ہیں، مسجد میں آنے کے کیا ادب آداب ہیں کہ بندہ مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے. یا تو ڈائریکٹ آ کے نماز شروع کر دے، 2 رکعت الگ سے نہ پڑھے. لیکن اگر ٹائم ہے اور بندہ بیٹھنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں آنے کے بعد ادب آداب کا یہ تقاضا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے پھر بیٹھے. اس میں مکروہ اوقات وہ مکروہ ہی رہیں گے، ان اوقات میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. اس کے باوجود یہ 2 رکعتیں مسجد کی تحیۃ المسجد جس کو کہتے ہیں یہ فرض نہیں ہے. حکم ضرور ہے، پڑھنی ضرور چاہیے، ادب آداب کا تقاضا یہ ہے، لیکن فرض بہرحال نہیں ہے. یہ ایک نفل کے طور پر مسجد کے آداب کا تعلق. اسی طرح انسان کو دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں رہنے کے ادب آداب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سکھانے ہیں. کس طرح سکھائے جائیں گے؟ علمہ القرآن، علم القرآن. دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت تعلیم کی وہ قرآن مجید ہے، جس کو آج کل ہم نے چھوڑ دیا. بین الاقوامی طور پر تو چھوٹ ہی چکا تھا. مسلمانوں کے ہاں بھی جو تعلیم سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے وہ ساری کی ساری تعلیم کھانے پینے کے ارد گرد گھومتی ہے. ہتھوڑا اور بہولا، چھینی اور ہتھوڑا، اس کو لے کر تعلیم حاصل کرائی جا رہی ہے، کی جا رہی ہے. ایسا دنیا کو چکر چلا کے پاگل بنایا ہوا ہے کہ ایٹم بم وہ ضروری ہے. ایٹم بم جس کے پاس نہیں ہے وہ پیچھے رہ گیا، وہ دنیا میں ہی پیچھے رہ گیا. لوگوں نے ایسے ایسے الزام گھڑ کے آگے پہنچا دیے اور ایسی ایسی ترقی کر لی کہ انسانیت ختم ہو گئی اور حیوانیت، ڈنگر ڈھوروں کی زندگی اور شیطنت کی زندگی اس کو آگے کر دیا گیا. اور سب سے
بڑی بات دکھ کی یا خوشی کی تو نہیں کہہ سکتے، افسوس کی یہ بات ہے کہ مسلمان اپنے اصل مرکز کو چھوڑ کر وہ اسی چکر میں آ گیا کہ دنیا میں واقعی ہمیں بھی کچھ کر کے دکھانا چاہیے۔ اور کر کے کیا دکھانا چاہیے؟ یونیورسٹیاں بن گئیں، بڑے بڑے یعنی ادارے بن گئے، سارے کے سارے وہی فنی تعلیم۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں پر ہو جن لوگوں نے بغیر اس قسم کی دنیا داری کی تعلیم حاصل کیے بغیر، یہ الگ بات کہ دنیا میں مسلمان ہی تھا جس نے وہ ساری کی ساری نئی نئی ایجاد کی، اور ان کی ایجادات کو لے کر لوگ اب دنیا میں بہت بڑے بن گئے، آگے وہ آ گئے، اور مسلمانوں کی ایجادات ان کے نام کے ساتھ ہی پیچھے چھوڑ دی گئی۔ لیکن بہرحال یہ مسلمان ہی تھا کہ جس نے پوری دنیا میں اسلام کے نام سے لوگوں کی رہنمائی کی، لوگوں کے آگے آگے چلے۔ قرآن مجید ہی آج بھی سائنسدانوں کے میز پر پڑا ہے، وہ اسی سے نکالتے ہیں یہ ہوائی جہاز، یہ ایٹم بم، یہ بڑی بڑی چیزیں قرآن مجید کی رہنمائی میں ہی بن سکی ہیں اور بنی ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ کہ ہم اپنے مشن کو بھول گئے۔ قرآن مجید نے کہا کہ رحمان اس کی رحمت کے تقاضے ہیں کہ علم القرآن، اس نے قرآن مجید سکھایا ہے۔ انسان کی دنیا میں رہنے کے جو ادب آداب ہیں ان میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید سیکھنا چاہیے۔ یہ اس کی بنیادی ضرورت ہی نہیں، اس کا فرض بھی ہے۔ اس کو دنیا میں رہنے کے ادب آداب کے تقاضے سکھانے ضروری ہیں، اور وہ انہی تقاضوں کے مطابق ہی چل سکتا ہے، ورنہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو لے کر بڑی سے بڑی بات تک اگر ڈنگر ڈھوروں کی زندگی انسان گزارے تو جس طرح مرضی اس کی طبیعت چاہے وہ کرتا رہے، نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بھی حکم ارشاد فرمایا کہ میں جب مجلس میں آؤں تو کوئی بندہ میرے لیے اٹھے نہ، اٹھ کے کھڑا نہ ہو۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں پہنچوں تو لوگ میری خاطر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لیں۔ اس حد تک بھائی یہ انسانیت کی توہین ہے کہ ایک بندہ آ جائے پوری کی پوری مجلس صرف محض اٹھ کے کھڑی ہو جائے۔ یہ انسانیت کی توہین ہے کہ اس ایک بندے کی خاطر ساری کی ساری مجلس سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اسٹینڈ اپ۔ انسانیت کی توہین ہے۔ انسانیت کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے بھی قرآن مجید اور حدیث رسول اس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے سب سے پہلے بنیادی طور پر جو چیز انعام کے طور پر انسان کو سکھانا چاہیے وہ علم القرآن، قرآن مجید اس کو سکھائے۔ آج ہم چھوڑ بیٹھے، لیکن بات آج بھی وہی ہے، وہی جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ آج ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس طرح کسی کا جی چاہتا ہے وہ کسی کی آنکھیں نکالنا چاہیں تو نکال دیں، اپنی شرائط کے مطابق اس سے منوانے کی کوشش کریں۔ وہ کسی کی جان لینا چاہیں تو لے لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس طرح فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، اس طرح آج انسانیت نہیں مسلمان کی تذلیل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی کی عزت اچھالنا چاہے تو اچھال دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب ہم سب اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت لائے گا، پھر ہمارے ظلموں کا بداوا ہمیں ملے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ قیامت میں حساب کتاب ہوگا، لیکن صرف کافروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، غیر مسلموں کا نہیں ہوگا، مسلمان کا بھی ہوگا۔ کہ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کیوں اس طرح بیٹھا رہا؟ کیوں اس نے اپنے اندر وہن، لوگوں میں دین کی محبت ختم، دولت کی محبت زیادہ پیدا کر لی؟ ہم دولت کے چکر میں کیوں آ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی پوچھنا ہے، اس کا جواب بھی تیار کر لیا جائے کہ ہم اس چکر میں کیوں آ گئے۔ اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا وہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا، اللہ کے نام پر اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہمارے لیے دوبھر ہو گیا،
ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ قرآن مجید کو اگر بہت کسی نے چاہا بھی تو وہ کرائے کا ایک ملا اٹھا کے گھر میں لے آئے کہ جی اس کو قرآن مجید پڑھا دیں۔ اب ہر روز ملا جی آ کے گھنٹی کھڑکاتے ہیں کہ جی قرآن مجید پڑھا لو جی۔ اندر سے آواز آتی ہے جی آج چھٹی کرو مولوی صاحب، بچوں کی آج کوئی تقریب ہے یا ہم نے کہیں شادی پہ جانا ہے لہذا چھٹی کرو۔ جبکہ اسکول جانا، اسکول کے بعد ٹیوشن پہ جانا وہ لازمی ہے، نہ چھٹی ہوتی ہے وہاں، نہ کوئی اور ذمہ داری قبول کی جاتی ہے۔ ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو اس طرح پیٹھ دے کے بھاگنا۔ ابھی ہمارے حالات اس طرح کے نہیں ہوئے کہ ہمیں خود عبرت آنا شروع ہو جائے، لیکن حالات اسی رخ پہ چل رہے ہیں کہ عبرت حاصل کر کے جب آئے گی اس وقت پھر ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا۔ ایسے ایسے قوانین ہماری اپنی حکومت نے بنا لیے ہیں جس میں انسانیت کی نہیں دین کی توہین ہے اور دین کے سامنے بند باندھے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی کرونا آ گیا تھا رمضان میں، آج بھی انتظار کر کر کے ایک سال کے بعد پھر کرونا بہت سیانا ہو گیا ہے کہ اب بھی وہ قرآن مجید کے اب بھی وہ مساجد میں آ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ اپنے پاؤں سے پاؤں، ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا ملا کے جڑ کے کھڑے ہوں۔ اگر آپ دو پاؤں کے درمیان ایک بندے کا پاؤں اور دوسرے بندے کا پاؤں، دونوں پاؤں دونوں آدمیوں کے مسلمانوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا، ایک سوت کا فاصلہ اگر ہو گیا تو شیطان وہاں آ کے کھڑا ہو جاتا۔ پھر اس کے دل میں خیالات، اذکر قضا، فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، وہ اسی چکر میں آ جاتا ہے اور نماز کو بھول جاتا ہے۔ جب قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا عمل یہ ہے کہ وہ پاؤں کے ساتھ پاؤں کو جوڑ کے، ٹخنے سے ٹخنا جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، حکم یہی دیا جاتا ہے۔ وہ ایک سوت کا فاصلہ بھی بارے میں نہیں ہے۔ 6 فٹ کا فاصلہ کس اسلام نے بتایا جی؟ 6 فٹ کا فاصلہ کس اسلام نے بتایا؟ اور ڈنڈے کے زور سے اب کرایا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ بھی مسلمان ہیں جو بیت اللہ میں کھڑے ہیں 6 فٹ کے فاصلے پر، وہ بھی مسلمان ہیں۔ تدریب تو یہاں تک ہو گئی، یہ صرف اس وجہ سے کہ قرآن مجید کہتا ہے الرحمن علم القرآن، اور انسان مسلمان کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کو پیچھے پھینکو کو اور بات کرو۔ قرآن مجید کی تعلیم آتے کے ساتھ ہی قانون پہلے بن چکا تھا، کورس پہلے تیار ہو چکا تھا۔ اس حکومت نے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے، سمجھ دے، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا وہ سکول کی لائف میں ضروری قرار دے دیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو ٹھنڈا رکھا جائے، ضروری قرار دے لیا، آہستہ آہستہ اس کو پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا۔ یہ مضمون کوئی لازمی مضمون نہیں ہے، جس کا جی چاہے پڑھے، جس کا نہ جی چاہے نہ پڑھے۔ اس کی حوصلہ شکنی قانون بنا دیا گیا یا کہہ دیا گیا تاکہ لوگ ابھرے نہ۔ ابتدائی طور پر ریاست مدینہ کا نام لے کر مدینے کے پجاریوں کو خوش کر لیا اور باقی سارا ختم کر دی بات۔ آپ ڈھنگ دیکھیں، اللہ اکبر، ڈھنگ دیکھیں ہماری بربادی کے کیا کیا پلانے کیے گئے ان پچھلے دنوں میں، کیا کیا مساجد کے بارے میں، کیا کیا مدارس کے بارے میں قوانین بنائے گئے۔ یہ سارے کے سارے ہم ان قوانین کو رد کرتے ہیں، ہم ان قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ ہمارا ان قوانین کے ساتھ اسلام کے ناطے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ قانون بنایا، اللہ کا قانون اٹل ہے، فیصلہ کن ہے۔ ایک مقام پر قرآن مجید نے ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان
ایماندار لوگوں کے درمیان فحش پھیلے، بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی عذاب علیم ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جو سرے سے اسلام کو ہی مٹانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی قبر آپ کالی کر رہے ہیں، ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں، اس لیے کہ حکومتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا صرف جماعتوں کا بس نہیں ہے، صرف جماعتوں کا بس نہیں۔ جب حکومت اس بات پہ تل بیٹھے کہ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ قرآن مجید کے بارے میں ڈنڈے سے میز سے اتار کر نیچے پھینک دینا ہو، یہی عقیدہ بن جائے، یہی ان کا کردار بن جائے، باقی کیا بچا ہے؟ توہین قرآن مجید کی ہو، توہین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، یہ ساری توہینیں ہو چکی، کر لی لوگوں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بنا دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے الفاظ کہہ دیے گئے، لکھ کر پوسٹر شائع کر دیے گئے، قرآن مجید کی توہین کر دی گئی۔ بہت ساری خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ قرآن مجید کے اوپر اپنے بوٹ لے کر لوگ چڑھ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ صرف ایک اسرائیل، چھوٹی سی ایک نقطے کی جتنی حکومت، وہ اب سر پہ چڑھ رہی ہے، چڑھ چکی ہے، چڑھ گئی ہے، اور ہم جتنا اقتدار ہمارے پاس کسی کے پاس ہے، وہ اس کے ساتھ معاملت میں تلا ہوا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اس کا شکوہ کرتا ہوں کہ ہم اکیلے، ایک اکیلے، حالانکہ یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ چور آ گئے کسی کے گھر، بہت تکلیف کی بات ہے، چور آ گئے کسی کے گھر، باپ اور بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کے گھر لوٹ لیا، باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے۔ کس نے پوچھا تم دونوں تھے اندر؟ کہتے جی لاٹھی اور چور دو تھے، میں اور باپو اکیلے تھے۔ باپ اور بیٹا دو تھے، میں اور لاٹھی اکیلے تھے۔ جب حکومتیں ہی اس کام پر تل جائیں تو بقیہ لوگ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو قانون اس موضوع پر بنا ہے، مساجد اور مدارس کے موضوع پر جو اب بنا ہے، جو 2-4 دن 10 دن پہلے نشر کیا گیا ہے کہ سارے کے سارے مدارس، سارے کے ساری مساجد، وہ اوقاف میں ان کی رجسٹریشن ہوگی۔ پہلے کچھ دن شوشہ چھوٹا تھا، کچھ تھوڑا سا احتجاج ہوا، اس کے بعد اب پھر بطور قانون کے پورا اسمبلی نے پاس کر دیا ہے۔ کہاں خواندگی ہوئی کہاں نہیں ہوئی اللہ بہتر جانے، اسمبلی نے پاس کر دیا ہے۔ اب جو بندہ اس کے خلاف جائے گا وہ حکومت کے ساتھ مقابلے میں آ جائے گا، اور اس قانون کے تحت ایک لمٹ دے دی گئی ہے۔ اس لمٹ کے بعد 1 لاکھ روپیہ جرمانہ روزانہ، جتنے کی پراپرٹی ہوگی اس کے مکمل ہونے پر جرمانہ وصول کرنے کے لیے وہ جاگیر بیچ دی جائے گی، مساجد بھی بیچ دی جائیں گی اور مدارس بھی بیچ دی گئی۔ قرآن و حدیث جو وہاں پڑھے ہیں ان کو بھی اٹھا کے پھینک دیا جائے گا اپنا جرمانہ پورا کرنے کے لیے۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! ہماری حالت اس حد تک پہنچ گئی کہ اب ہمارے اپنے ملک سے، جس کو پاکستان اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے سازشیں کی، ہم سوتے رہے، ہو گئی بات، اب آ کے یہ قانون بن گیا، مجبوری ہے، لوگوں کی مجبوری بن گئی ہے۔ بظاہر دنیا داری کے اعتبار سے اچھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث نہیں پڑھایا،
تاکہ دکھ نہ ہو۔ آخرت جو معاملہ ہوگا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ اس قانون کے تحت ہے جو اللہ نے اس کے رسول نے منتخب کیا ہے۔ لیکن دنیا داری کے اعتبار سے وہ لوگ بہت اچھے رہے، دنیا داری کے اعتبار سے، کہ انہوں نے آخرت بھلا دی اور اپنے بچوں کو اس بات سے قطع نظر کہ قرآن مجید کہتا ہے علم القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسانیت بتانے کے لیے قرآن مجید سکھایا، لیکن ہم نے کیا سکھایا؟ اسی بات کو جو انگریز نے سکھایا، جو یہودیوں نے سکھایا، جو عیسائیوں نے سکھایا، جو کچھ انہوں نے ہمیں لکھ کر دے دیا، جو انہوں نے کہہ دیا سب کچھ ہو رہا ہے۔ بظاہر حکومت کے خلاف ہم نہ کوئی تحریک کا پروگرام رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نہتے ہیں، اور جن لوگوں نے تحریک چلانا چاہی، کبھی کوئی بیان دینا چاہا، ان کا حشر ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہم صرف اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ اب معاملہ اس حد تک آ پہنچا ہے، فتنہ دجال ہے، یہ بڑھے گا، بے دینی بڑھے گی، دین پیچھے ہٹے گا، پیچھے ختم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے آنے کے قریب دجال کے وقت دین دنیا سے سکڑ جائے گا، یہ آخر میں مکے اور مدینے میں آ کر رہے گا۔ بس اب یہاں ہم نے اپنے دین کو دیس نکالا، دے دیا، قانون بنا دیا۔ اب جبرن وہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ دین کے قلعے ہیں، اب قلعے منہدم ہو گئے، بربادی ہوگی، تباہی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی اپنے ایمان کو بچاؤ، دنیا تو ہماری برباد ہو ہی چکی۔ جن لوگوں نے دنیا کمانے کے لیے رات دن ایک کر دیا، برباد ہو چکے۔ جن لوگوں نے اس کے ساتھ دین کا عنصر قائم رکھا، اب وہ آخری مراحل تک ہے۔ جس دن مکمل دین کو یہاں سے دیس نکالا دے دیا جائے گا، اس وقت ہماری غیرت اگر جاگی بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے معاف کرے، کس رخ پہ چل نکلی بات۔ قرآن مجید کہتا ہے علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہے، تعلیم دی ہے قرآن مجید کی، اور کوئی تعلیم نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، آپ فرمایا کیا ہے یہاں، کاہے کی بھیڑ ہے؟ لوگوں نے کہا جی علامہ کن بہت بڑا عالم آدمی ہے۔ فرمایا یہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی یہ لوگوں کے نسب کو جانتا ہے، لوگوں کے نسب کو جانتا ہے، بڑا عالم ہے، خاندان ان کی نسلوں تک کے واقعات اس کو معلوم ہیں۔ اور میں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ علامہ، اس کو علامہ کہتے ہیں۔ علامہ ہے جس بندے نے قرآن مجید سیکھا، حدیث رسول سیکھی، یہ دین ہے، اس کو سیکھنے والا وہ علامہ ہے۔ باقی یا جس بندے نے روزی حلال کمانے کا ذریعہ سیکھ لیا، یہ جاننے والا عالم فاضل آدمی ہے۔ باقی جتنے علوم ہیں وہ صرف روٹی کمانے کے علوم ہیں، ان کی اس سلسلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا علم القرآن، کہ اس نے قرآن مجید سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے، اور ہمارے مرنے کے وقت ہمارے ایمان کو مضبوط رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خلق الانسان، اللہ پاک نے ایک اور احسان کا ذکر کیا کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، پھر اس کو بیان سکھایا۔ بیان کا مطلب ہے کہ اپنا ما فی الضمیر ادا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت رکھ دی۔ بڑے بڑے ڈنگر ڈھور، اتنی لمبی زبانیں، لیکن اپنا ما فی الضمیر، اپنا دکھ درد بتا نہیں سکتی، اپنی ضرورت کو سمجھا نہیں سکتی۔ لیکن انسان کو 2 انچ کی زبان دی، اس کے اندر ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی پرزہ فٹ کیا ہے، ایسا حکم دیا ہے
کہ وہ اپنا دکھ درد، اپنا سکھ، اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنا معافی ضمیر لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں حساب سے ہیں۔ حساب کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسی تقدیر سے پیدا کیا ہے، ایسے مقدار اور ایسے اندازے سے پیدا کیا ہے کہ یہ زمین سے اتنے اونچے ہیں کہ زمین کی ساری ضرورتیں پیدا ان سے جو متعلق ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ اس کو اس سے زیادہ قریب نہیں ہونے دیا، نہ اس سے زیادہ اونچا ہونے دیا ہے، تاکہ سردی اور گرمی میں انسان وہ مر نہ جائے، تکلیف نہ اس کو پہنچے۔ حسبان، اس کے اندر گرمی سردی کو ایک حساب میں رکھا، اس کے وجود کو ایک حساب میں رکھا کہ پوری دنیا کی ضرورتیں پوری کر سکے۔ پھر اس کے ساتھ دن کو اس نے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا، رات کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا، چاند اور مقصد کے لیے آیا اور سورج اور مقصد کے لیے آیا۔ یہ سارے کا سارا ایک حساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا۔ دیکھیں جن علاقوں میں گرمی زیادہ ہے وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا، جہاں سردی زیادہ ہے وہاں بھی انسانیت پل نہیں سکتی۔ اس لیے پوری دنیا پر اللہ پاک نے اپنا ایک حساب رکھ کے ان دونوں کو پیدا کیا ہے۔ بے حسبان، یہ اللہ کی نعمت کا ایک اور انعام کا تذکرہ ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہے ستارہ جو آسمان کے اوپر ہوتا ہے، دوسرا نجم کا معنی ہے وہ بیل جو بغیر تنے کے پیدا ہوتی ہے اور اپنا پھل دیتی ہے۔ خربوزے ہو گئے، تربوز ہو گئے، یا اسی سے ملتی جلتی دوسری چیزیں، جانوروں کا گھاس وغیرہ وغیرہ۔ یہاں زیادہ موضوع یہ ہے کہ جانوروں کا گھاس یا وہ بیلیں جو انسان کی ضرورت ہیں، اس کا یہاں پر یہ ترجمہ کیا جائے۔ اگرچہ قرآن مجید نے نجم کا معنی وہ کیا ہے جس کو ہم ستارہ کہتے ہیں، لیکن وہاں سیاق و سباق میں صرف ستارہ ہی بنتا ہے۔ یہاں سیاق و سباق میں اس کو شجر کے بالمقابل لایا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو احسانات انسان پر ہوئے ہیں ان میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ درخت پیدا کیے جو گرمی سردی سے انسان کے اور ان کی زندگی میں اور تحفظ کے لیے اس نے پیدا فرمائے۔ اسی طرح بیلیں بوٹے جو دنیا میں پیدا ہوئے ان سے جو انسانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں ان دونوں کو مد مقابل پیش کیا۔ فرمایا وہ درخت جو تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، سایہ دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، انسان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اسی طرح وہ بیلیں جو بغیر تنے کے بڑھ جاتی ہیں اور اپنا کام کرتی رہتی ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرما کے فرمایا یسجدان، یہ دونوں اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدے سے مراد ہے یہاں واللہ عالم بحقیقت الحال کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوڑ تمے کی بیل اگے اور اس میں خربوزے آپ کو مل جائیں، تربوز کی بیل ہو اور اس میں آپ کو کوئی اور شے مل جائے، نہیں۔ جو چیز اس نے جس درخت کو اس نے پیدا کیا ہے وہ اسی فضا میں ابھرتا ہے، اسی پانی سے پلتا ہے، اسی زمین پر نکلتا ہے، لیکن ہر پودے کا اپنا اپنا پھل ہے، اپنا اپنا ذائقہ ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر احسان، مزید احسان نے ذکر کیا کہ یہ دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ جو بیل ہے وہ بھی سجدے میں ہے، جو درخت ہے وہ بھی سجدے میں ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا یہ سب تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، لیکن لا تفہمون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اسی ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ سارے کے سارے کام اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے کیے کہ یہ سب لوگ تو سجدہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پودے، وہ
پودے جو دنیا میں انسان کے لیے اللہ نے پیدا فرمائے وہ پودے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان کی تسبیح کا انداز اور ہے، تمہاری تسبیح کا انداز اور ہے کہ تم سر سجدے میں رکھ کے پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہو۔ وہ جہاں ہیں وہاں پر ہی وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، رات میں دن میں جو انداز اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے وہ فرما برداری کر رہے ہیں۔ اور انسان اتنے احسانات حاصل کر جانے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا۔ والسماء رفعها المیزان رفعها، آسمان اللہ نے اس کو اٹھا دیا ہے۔ کہیں آپ کو کوئی ستون نظر نہیں آئے گا، کہیں آسمان کے اندر کوئی جھول نظر نہیں آئے گا، کہیں اس کے پلسٹر میں خرابی نہیں ہوگی، کہیں اس کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے سیارگان اس فضا کے اندر اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ وہ ہماری زمین سے بھی بہت بہت زیادہ وہ گھومتے پھرتے ہیں، اپنے اپنے مدار میں ہر شے چل رہی ہے، جس طرح سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ کوئی رکاوٹ کسی طرح کی درمیان میں نہیں ہے، کسی طرح کی بھی۔ حتیٰ کہ اگر چاند کو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے تو گرہن کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ گرہن لوگوں کا نظریہ تھا کہ کسی بندے ابھی بڑے بندے کی موت یا اس کی پیدائش پر گرہن لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے کہ جو اللہ اس فضا کے اندر اتنے بڑے بڑے سیارگان کے سامنے رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے، پردہ کر دیتا ہے، وہ اللہ اس کائنات میں ایک چھوٹی سی مخلوق انسان اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھایا اور اسی کے ساتھ آگے ذکر فرمایا کہ والسماء رفعها، آسمان کو اس نے بلند کیا۔ اب بلند ہونے کے بعد کوئی رکاوٹ کسی طرح کی کسی چیز کے سامنے نہیں، حالانکہ اللہ پاک نے سب کچھ آسمان اور اس کے درمیان میں اپنی قدرت کاملہ سے ودیعت کر دیا ہے۔ ووضع المیزان، اور اس نے یہ سمجھو کہ میزان کو اس نے بنایا ہے۔ میزان کہتے ہیں آپ دو چیزوں کا تقابل کرنا چاہتے ہیں یا اس کا حجم معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس کا وزن معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سکھایا اللہ پاک نے، ترازو بنانا سکھایا، ترازو کو استعمال کرنا سکھایا، اور پھر انسان کو یہ ہدایت دی کہ اپنا حق لو، دوسرے کا حق نہ کھاؤ، برابر برابر وزن کر کے دوسرا حصہ الگ کر لو، تیسرا حصہ الگ کر لو، 10واں حصہ کر لو، اس کو جتنا کسی کا حق ہے اس کا حق مکمل ادا کیا جائے، کسی کے ساتھ ڈنڈی مارنے والا کوئی عمل نہ کیا جائے، اپنا حق لے لو، دوسرے کا حق چھوڑ دو، وہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ بنیاد ہے۔ ووضع المیزان، اس نے میزان بنایا، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، آگے حکم ارشاد فرمایا کہ وزن کو قائم رکھو۔ قائم رکھنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو انسان کو یہ بھی سکھایا کہ وہ میزان کو برابر رکھے، اس کے اندر جو کیل درمیان میں انصاف کا کھڑا ہے اس کیل کو برابر رکھ کے اپنا حق لے لے، دوسرے کا حق چھوڑ دے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اور انصاف رکھ دیا انسان کے دل کے اندر، انصاف رکھ دیا انسان کے دل کے اندر۔ وہ بھلے کتنے دعوے کر لے، کتنے اپنے جماعتی ساتھ شامل کر لے، اپنے ہواری ساتھ شامل کر لے، وہ اپنی زبان کی چاشنی سے بھلے وہ حکمران کا دل جیت لے، وہ اس کو شیشے میں اتار لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی تم جھگڑ پڑتے ہو، میرے پاس آ جاتے ہو، میں ایک کی چر زبانی سے متاثر ہو جاتا ہوں اور میں دوسرے کا حق اٹھا کے اس کو دے دیتا ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق ضائع ہو رہا ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا۔ فرمایا میں اگر کسی کا حق اٹھا کے کسی کو دے دوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں عدالت نبوت سے فیصلہ کرا کے آ رہا ہوں، اس لیے میرے لیے یہ جائز ہو گئی بات۔ فرمایا میں اس بندے کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا اٹھا کے دے رہا ہوں، اس کی مرضی وہ اس کو سنبھال کے رکھ لے، اس کی مرضی وہ کسی کو واپس کر دے۔ یہ سب اس کے دل کے اندر
وہ میزان اس کے دل میں رکھ لیا ہے. اب فرمایا کہ تم اقیم الوزن، وزن کو برابر کرو، اس کو قائم رکھو، سیدھا رکھو، اپنے دل کی بات کو قائم رکھو. ترازو کو نہ دیکھو کہ ترازو کیا کہتا ہے، ترازو تو ادھر بھی ہو جاتا ہے ادھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر دل قائم رہے تو پھر ترازو بھی قائم رہتا ہے. بالقسط، انصاف کے ساتھ. انصاف کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اپنے دل سے سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں. کسی کا حق اگر انسان کھاتا ہے تو یہ قسط نہیں ہے. ولا تخسر المیزان، اور میزان کو نقصان نہ کرو. نقصان، قرآن مجید نے اس موضوع پر حضرت شعیب علیہ السلام کی امت کو یہی بات سمجھائی، سکھائی. وہ نہیں مانے، بالآخر ان کو برباد کر دیا گیا. دنیا میں عذاب آیا، تباہ ہو گیا. قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح کی، ویل للمطففین، ویل دوزخ ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی کا حق تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے ہیں. معمولی کسی کا حق چھینتے رہے، پتہ نہیں چلا. مثال کے طور پر بٹا لگا دیا، 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے، لیکن ہماری فیکٹری میں، ہماری دکان میں، ہمارے گھر میں، ہمارے ڈیرے میں وہ 41 کلو کا ایک من قرار دے دیا گیا. 39 کلو کا پورا من ہو گیا. یہ اپنی انصاف کا اپنا تقاضا ہے. قرآن مجید کہتا ہے انصاف کے ساتھ جو معاشرے کا دستور ہے، معاشرہ جس چیز پر متفق ہے، کسی کو کسی پر کوئی اعتراض نہیں کہ ساری دنیا اس بات پر متفق ہے، تو اسی انصاف کے ساتھ، تاکہ کوئی دوسرا بندہ اعتراض نہ کر سکے. اب دوسرے بندہ اعتراض نہیں کر سکتا، دودھ میں پانی ڈال دیا، اس کا کچھ نہیں بگڑا، آپ نے بھر کے دے دیا، لیکن 1 کلو کے پیسے لینے کے ساتھ اس میں 1 چھٹانک پانی بھی آ گیا ہے. یہ ہے متفف، کسی کا تھوڑا تھوڑا کر کے حق کھانے والا بندہ. ولا تخسر المیزان، اور میزان کو خسارے میں نہ لے کے آ جاؤ، نقصان نہ کرو اس کا. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، وزن کو قائم رکھو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. ولا تخسر المیزان، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے کہ اس نے میزان بندے کے دل میں بھی رکھ لیا ہے اور اس نے ترازو بھی بنا کے دے دیا ہے. اب حق و انصاف آپ کی ذمہ داری ہے. گزیانہ ناپنا ہے تو وہ بھی اس نے پورا کر دیا ہے معاشرے کے اندر، باٹ ناپنے ہیں تو وہ بھی پورے کر دیے. اب کوئی بندہ اس کے اندر سکہ بھر کے اس کو بوجھل بنا لے، وہ اس کی مرضی. تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کا حق کھاتا رہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈنڈی مارتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ہر شے، سب کچھ اس کے پاس محفوظ رہتا ہے. کل کو جس بندے نے یہ کام کیا ہے اس کو جواب دینا پڑے گا. آگے ذکر فرمایا والارض وضعها للانام، اور زمین ہم نے دنیا کے لیے، اس پہ زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے وہ اس کو بچھا دیا ہے کہ یہ زمین انسان کو رہنے کی جگہ بھی دیتی ہے، لیٹنے کی جگہ بھی مہیا کرتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا کرتی ہے. انسان کی ساری ذمہ داریاں، ساری ضرورتیں وہ زندگی میں اور زندگی کے بعد اس زمین کے ساتھ وابستہ ہیں. جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جی ایک بندہ مر گیا، پانی میں ڈوب گیا، مچھلیاں کھا گئی، کچھو کم میں کھا گئے، اب اس کا حساب کتاب نہیں ہے، غلط. جو بندہ جل کے مر گیا، اس کی راکھ کے سوا کوئی چیز انسان کے ہتھے نہ لگی، لہذا وہ بھی بخشا گیا. یہ نظریہ بنیادی طور پر غلط. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ زندوں کے لیے اس طرح کافی بنایا کہ ہر شے انسان کی ضرورت کی زمین سے پیدا ہوتی، زمین سے نکلتی، سونے چاندی سے لے کر کھانے پینے کی معمولی سے معمولی پیاز اور لہسن تک سب کچھ زمین سے پیدا ہوتا ہے. انسان کی یہ ضرورتیں ہیں وہ زمین مہیا کرتی ہے. مر جانے کے بعد انسان کے لاشے کو زمین مہیا ہوتی ہے کہ وہ اس کا لاشے کو چھپا دیا جاتا ہے، ورنہ بدبو اتنی پھیل جائے کہ انسان زندہ رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان
والارض وضعها للانام، ہم نے اس زمین کو لوگوں کے لیے بنا دیا ہے. اللہ اکبر. فیہا فاکہۃ، اس کے اندر فاکہہ ہیں. فاکہہ کہتے ہیں وہ چیز جو انسان لذت کے لیے کھاتا ہے، اس سے پیٹ نہیں بھرا جاتا، غذا کے طور پر اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، یہ فاکہہ ہے. والنخل، اور کھجوریں، ان کے تنے، ان کے اوپر لگی ہوئی کھجوریں، ذات الاکمام، اور ایسے پھل جو پردے کے اندر بند ہیں، پردے کے اندر بند ہیں. یہ سب انعامات ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ پاک نے دنیا میں یہ سب چیزیں پیدا کی. والحب ذو العصف والریحان، اور اس نے پیدا کیا دانے کو ذو العصف، جو توڑی کے اندر ہے. مثلا گندم دیکھ لیں، اس کے باہر توڑی کا پردہ ہے، اس نے گندم کو محفوظ کیا ہوا ہے. پھلیاں دیکھ لیں، رایا دیکھ لیں، اور اسی طرح دیگر چیزیں. وہ پھل وہ ضرورت انسانی کی دوسری چیزیں جس کو پردے میں اللہ تبارک نے محفوظ رکھ دیا ہے، یہ سب اللہ پاک نے پیدا کیے. والریحان، اور خوشبو بھی اللہ نے پیدا کر دی. دیکھ لیں، پھول دیکھ لیں، اس کے اندر سے کشید کردہ خوشبو، اس کے اندر سے کشید کر کے عرق، اس کے اندر سے کشید کر کے بے شمار چیزیں. آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیں. زندگی میں جو جو چیز انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ کس طرح بن کے آئی، آپ اس کی طرف توجہ کریں، ساری بات سمجھ آ جائے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی اللہ کی نعمت کو جھوٹا کہو گے. یہ انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو سمجھانے کے لیے. یہ سب کیوں پیدا کیا؟ یہ سب کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ یہ انسانی ضرورتیں ہیں، اور اللہ تبارک نے اپنے احسانات لوگوں کو بتائے ہیں تاکہ انسان اپنے عقل کے ناخن لیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق اور